اندر گھستے ہی سفید ساڑی والے کا چہرہ فق ہو گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور آہستہ سے بولی، معاف کیجیے، ہم غلط جگہ آ گئے شاید۔ اختر نے آنکھیں ملتے ہوئے اور بھی آہستگی سے کہا، یہ کمرہ نمبر 9 ہے شاید۔ 9 نمبر کمرہ؟ صوفیہ نے اپنے آپ سے کہتے ہوئے پوچھا۔ معاف کیجیے، 19 نمبر میں جانا تھا مجھے تو۔ اختر نے اپنے ریشمی نائٹ گاؤن کی ڈوریاں باندھتے ہوئے کہا، آپ بھی میری طرح اس ہوٹل میں نووارد ہی لگتی ہیں۔ نووارد؟ لمبی لمبی سیاہ آنکھوں والی نے پوچھا۔ جی ہاں، شاید آپ بھی آج ہی آئی ہیں۔ لڑکی نے پیچھے ہٹتے ہوئے دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھ لیا اور مسکرا کر بولی، جی ہاں، مجھے یہاں ٹھہرے 3 دن ہو چکے ہیں، لیکن کیا کروں، سب دروازے ایک سے ہیں، ساری منزلیں ایک سی ہیں، ہر بار اپنا کمرہ بھول جاتا ہے۔ کاش آپ یہ غلطی بار بار کریں، اختر نے مہذب انداز میں فلرٹ کرتے ہوئے کہا۔ سفید ساری والی کی آنکھیں یک دم سکڑ گئیں، اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا اور دروازے کی درز کھلنے لگی۔ لڑکی کی خفگی دیکھ کر جلدی سے اختر نے خفیف ہو کر کہا، نو آفینس مینٹ بخدا۔ لڑکی خاموش رہی، اس کے کندھے پر لمبی سیاہ چوٹی موٹے سے سانپ کی طرح لٹک رہی تھی۔ آہستہ سے گردن کا جھٹکا ملا تو یہ لمبا سانپ پھیل کر سامنے سینے پر گر گیا۔ بغیر مباف کے بال پلو کے برابر ہو گئے۔ لڑکی نے دروازہ کھولا اور یوں باہر چلی گئی جیسے کبھی آئی ہی نہ تھی۔ اختر نے کندھا جھٹک کر اپنے آپ سے کہا، فالس موڈیسٹی۔ ایسی ہزاروں لڑکیاں اپنے شہر لاہور میں بستی ہیں۔ دروازے پر پھر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر لمبی سیاہ آنکھوں والی کا سر اور تھوڑا سا کندھا اختر کو نظر آیا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے کہا، شاید آپ کے ہاں لڑکیوں سے بات کرنے کا یہی رواج ہے۔ اختر خاموش رہا۔ اگر ایسے ہے تو معاف کیجیے، میں ناراض ہو گئی، دراصل میں یہاں کے کسٹمز کی ابھی عادی نہیں ہوئی۔ ایک بار پھر دروازہ بند ہو گیا۔ اختر نے لمبی انگڑائی لی اور مسکرا کر بستر پہ نیم دراز ہو گیا۔ شام آ رہی تھی اور کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ اس نے سفر کی کسل مندی دور کرنے کے لیے پہلے تو نہانے کا ارادہ کیا، پھر تکیے پہ سر رکھ کر سگریٹ جلا لیا۔ کراچی اس کے لیے کوئی نیا شہر نہ تھا، یہ ہوٹل بلکہ یہ کمرہ اس کے استعمال میں بار بار رہ چکا تھا، لیکن اس بار جیسے اسے اپنے قیام سے ذہنی فرار کی توقع تھی۔ وہ لاہور سے اسی لیے بھاگا تھا کہ کراچی پہنچ کر خوب سوئے گا، بغیر شیو کیے باہر نکلے گا اور 15 روزہ قیام کو ان چھٹیوں کے مشابہ کر دے گا جو کالج میں امتحانوں کے بعد آیا کرتی ہیں۔ لاہور میں اس کی زندگی بور ہونے کی حد تک آرام دہ تھی، اور یہ آرام اسے اتنا عزیز ہو چکا تھا کہ اب اس کے بغیر اسے اپنی زندگی کا تصور بھی ناقابل برداشت نظر آتا تھا۔ اختر نے لمبا سانس لے کر سوچا، اگر چچا اس دنیا میں نہ ہوتے، اگر چچا کی لڑکی اس دنیا میں سانس نہ لیتی تو میرا مستقبل کتنا بھیانک اور تکلیف دہ ہوتا۔ ساری زندگی کلرکی میں گزر جاتی، بڑھاپے میں جا کر کہیں سپرنٹینڈنٹ ہو جاتا، اور جب قوائے مزمحل میں تاب محنت نہ رہتی تو 100-125 پر ریٹائر ہو کر گھر والوں پر سوار ہو جاتا۔ ایسی زندگی کے تصور سے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور قیمتی سگریٹ کا مزہ کسیلا ہو کر حلق کو چبھنے لگا۔ اچانک اختر کو احساس ہوا کسی نے اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ یہ دستک نہایت ہلکی تھی، کنول کے پھولوں پر ننگے پیر چلنے کی چاپ۔ اختر ہڑبڑا کر اٹھا اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ لمبے برآمدے میں شام کی خاموشی تھی۔ گھسا ہوا سرخ قالین ایک سرے سے دوسرے سرے تک کمروں کے آگے آگے بچھا تھا، اور سیڑھیوں کے پاس اسٹول پر بیٹھے ہوئے بیرے کے علاوہ اور کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ غیر شعوری طور پر اختر نے مڑ کر دائیں جانب نظر ڈالی، کمرہ نمبر 19 بند تھا۔ کمرے میں واپس آ کر اختر نے ہیڈ لیمپ جلا کر اپنے فائبر کا سوٹ کیس کھولا اور سارے کپڑے ایک ساتھ بستر پر اڈیل دیے۔ خالدہ نے جس نفاست سے تمام کپڑے استری کروا کر اس میں بند کیے تھے، وہ ترتیب لمحہ بھر میں خراب ہو گئی۔ اختر نے اپنے سیاہ سوٹ کے ساتھ پھبنے والی سرخ ٹائی کو ایک ہاتھ سے پکڑا،
پھر اسے اپنے ساتھ سر سے لگا کر چھوڑ دیا۔ ٹائی کا موٹا سرا ریشمی گاؤن کی ڈوریوں کے پاس جا پہنچا۔ یہ سانپ سی ٹائی اس نے کونے میں پڑی ہوئی میز پر پھینک کر کہا، کسی کسی لڑکی کا جسم پھلتا پھولتا نہیں، بس بال ہی بڑھ جاتے ہیں، فضول۔ کراچی پہنچتے ہی اسے چچا کو خیریت کا تار دینا تھا، لیکن ابھی تک وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا تھا۔ اسے یہ سارے کپڑے الماری میں لگانا تھے، شیو کرنا تھی، نہانا تھا، اور پھر خالدہ کو خط لکھنا تھا، تفصیلی، الفت بھرا، جس میں قدم قدم پر بار بار اس بات کا اعادہ کرنا تھا کہ یہ سارا سفر تمہیں یاد کرتے گزرا۔ یہاں اسٹیشن پر اکیلے اترتے ہوئے سخت جی گھبرایا، اور ہوٹل کی تنہائی اب کاٹنے کو دوڑ رہی ہے۔ سارے کام چھوڑ کر اس نے اپنا شیفر پین نکالا۔ یہ اسے خالدہ نے پچھلی سالگرہ پر تحفہ دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی پیش کر دی تھی کہ اس سے کسی اور کو خط نہ لکھنا۔ قلم اور کاغذ موجود تھے، لیکن عجیب قسم کی سستی اور بے پرواہی اس کے جسم اور روح پر چھائی تھی۔ وہ خوب جانتا تھا خالدہ اس کا مستقبل ہے۔ خالدہ نہ آئی تو کار نہ آئے گی، چچا کا کاروبار نہ آئے گا، لاہور کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہر شام 3 پیس سوٹ پہن کر چائے پینے کے پیسے نہ ہوں گے، یورپ کے سفر کہاں سے آئیں گے، بنگلہ نہ ہوگا، عزت نہ ہوگی، سٹیٹس نہ ہوگا۔ لیکن آج اس کا جی اس کام سے اکتا رہا تھا۔ سرہانے تلے اپنا پیڈ اور قلم رکھ کر اس نے خط لکھنے کا پروگرام رات پر ملتوی کر دیا، اور منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلنے لگا۔ باہر شام کی تمام سیاہی شہر کی روشنیوں نے چاٹ لی تھی۔ ہوٹل کے سامنے جگمگاتے سینما گھر اور ریستورانوں میں سے میوزک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اختر آہستہ آہستہ برآمدہ پار کر کے جب سیڑھیوں کے شروع پر پہنچا تو لفٹ مین نے جلدی سے لفٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اس کی سفید رنگت اور لمبا سا قد دیکھ اختر کو خیال آیا، اب اگر یہی آدمی 3 پیس سوٹ پہن کر اپنی کار سے اتر کر کسی ہوٹل میں چلا جائے تو کون جانے گا بیچارہ لفٹ مین ہے، فقط لفٹ مین۔ سر، سفید وردی والے نے لفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی، ذرا ورزش ہو جائے گی، شکریہ، چل کر نیچے جاؤں گا۔ جب وہ 4 سیڑھیاں نیچے کی جانب اتر گیا تو ایک بار پھر اختر نے لفٹ مین کو دیکھا۔ وہ اپنے سٹول پر بیٹھ کر اوپر والے برآمدے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اختر اپنی چال میں وقار کو بڑھاتے ہوئے جب ہوٹل سے نکلا تو اسے دوسری جانب فٹ پاتھ پر سفید ساڑی والی نظر آئی۔ وہ ہاتھ میں تیلیوں کا بنا ہوا چھوٹا سا بیگ لیے کھڑی تھی۔ سڑک کی روشنی میں اس کا رنگ بے حد نکھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اختر کا ہاتھ اپنی بڑھتی ہوئی شیو کی طرف اٹھ گیا، اور ایک دم احساس ہوا کہ یوں ہی بغیر نہائے دھوئے چہرے کی گھاس اتارے بنا ہوٹل سے اتر آنا انتہائی حماقت تھی۔ ایک چھوٹی سی پیلی ٹیکسی اس کے آگے سے گزر گئی۔ اس وقت اسے چچا کی بلیئر یاد آ رہی تھی۔ اگر اس وقت اس کار کا ساتھ ہوتا تو اس سانولی لڑکی پر کتنا کچھ اثر انداز ہو سکتا تھا۔ کاروں کا لڑکیوں پر عجیب روب پڑ جاتا ہے، لیکن یہاں چچا کی بلیئر ساتھ نہ تھی۔ نہ ہی وہ کسی طرح اس لڑکی پر ظاہر کر سکتا تھا کہ لاہور کی ایک کشادہ لمبی سی سڑک پر ان کا بنگلہ ہے، اپنی کار ہے، یعنی چچا کی کار اور بنگلہ، جو بہت جلد اس کا ہو جائے گا۔ کراچی کے قیام کو یادگار بنانے کے لیے اس نے ایک دم اس سانولی لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ سیاہ شیورلے ٹیکسی میں بیٹھ کر اختر نے ٹیکسی والے سے کہا، وہ سامنے بی بی جی کو ساتھ لینا ہے، ذرا ٹیکسی اس طرف لے چلو۔ ٹیکسی والے نے میٹر کا ہینڈل گھمایا اور ٹریفک پر نظر مار کر ٹیکسی دوسری جانب کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف موڑ لی۔ سمندری ہوا میں سفید ساڑی کا پلو اڑ رہا تھا، بالوں کی چوٹی اب گتھے ہوئے جوڑے کی صورت میں گردن پر بیٹھی تھی، گندمی مائل سانولے پیر چھوٹے چھوٹے سلیپروں میں پڑے تھے، اور ناخنوں کی کیوٹیکس اس روشنی میں سیاہ لگ رہی تھی۔ ٹیکسی بڑے مؤدب انداز میں ہولے ہولے اس کے پاس جا کر رک گئی۔ چھوٹے چھوٹے پاؤں گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اختر نے پچھلی سیٹ پر آگے ہو کر کھڑکی میں سے اپنا چہرہ نکالا اور بڑی کانوینٹ نما انگریزی میں بولا، چلیے آپ کو منزل پر پہنچا دوں۔ پہلے تو لمحہ بھر اس لڑکی نے اختر کو پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن پھر وہ مسکرائی۔ ہموار سفید دانت سڑک کی روشنی میں جگمگائے اور انکار کرتے ہوئے بولی، جی نہیں، مجھے برٹش ایمبیسی تک جانا ہے،
کسی رکشہ پر چلی جاؤں گی۔ اختر نے جی میں سوچا شاید اسے خیال آ رہا ہے کہ ٹیکسی کے پیسے میں ادا کروں گا اور اس طرح یہ میرے احسان تلے آ جائے گی، لیکن کاش یہ اپنی بولیئر یہاں ہوتی، کاش۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں آپ کو امبیسی تک چھوڑ آؤں گا۔ جی نہیں شکریہ، لیکن بائیں ہاتھ میں بندھی ہوئی اپنی چھوٹی سی گھڑی کو وہ کان سے لگا کر بولی جی نہیں، مجھے کوئی ایسی جلدی نہیں ہے۔ اختر نے بے پرواہی سے کندھے جھٹک کر کہا وہ آپ کی مرضی ہے، میں نے سوچا تھا آپ عورت ہیں اور اکیلی کھڑی ہیں، اپنی سواری آفر کر دوں۔ لڑکی نے دایاں بازو لٹکا دیا، تیلیوں کا پرس اس کے گھٹنے کو چھونے لگا۔ وہ آہستہ سے بولی یہاں کے لوگ بہت کائنڈ ہیں، بہت جینرس، لیکن پھر بھی شکریہ۔ کچھ دور آ کر ٹیکسی کا انجن ہولے ہولے بند ہو گیا۔ اختر نے مڑ کر دیکھا تو سفید ساڑی والی مسکرا رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں طنز تھا، زہر خند تھا۔ چچا کو تار دیے بغیر اگلے موڑ سے اختر پلٹ آیا، لیکن گردن پر سیاہ جوڑے کا بوجھ اٹھائے وہ ایمبیسی کی طرف جا چکی تھی۔ ٹیکسی کو ٹپ اور پیسے دینے کے بعد وہ لفٹ میں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ سمر کا کوٹ پلنگ پر پڑے ہوئے کپڑوں پر پھینک کر اس نے قلم اور پیڈ نکالا۔ اسے ایک دم خالدہ بہت یاد آنے لگی تھی۔ ہوٹل کا پتہ رقم کرتے ہی اس نے لکھا بہت پیاری خالدہ، راستہ بھر تم بہت یاد آئیں، عجیب بیتکا سفر ہے، یعنی تمہاری زلف دوتا کی طرح، انگریزی فیشن کے بال کٹوانے سے پہلے کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آتا تھا۔ آج کا سارا دن سونے میں گزرا۔ ایک لطف کی بات بتاؤں، آج شام کو ایک کریک سی لڑکی کمرہ بھول کر میرے کمرے میں آ گئی۔ جی چاہتا ہے کہ اس کا پھول بناؤں، لیکن پھر تمہاری صورت میری آنکھوں میں آ جاتی ہے اور تمہاری ہم جنسوں پر رحم آ جاتا ہے، ورنہ تمہاری سب فرمائشیں مجھے یاد ہیں۔ دیکھو چچا کو یاد دہانی کرا دینا کہ میری کلب کا چندہ بھجوانا نہ بھول جائیں۔ اور کچھ جانے من، تمہارا تھکا ہوا اختر۔ خط لکھ کر اس نے بیڈ لیمپ کے پاس رکھ دیا، پھر بیڈ لیمپ اور چھت کی بتی بجھا کر آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ سگریٹ سلگا کر اس نے ایک لمبا کش لیا۔ فضا میں تمباکو کی دھیمی دھیمی خوشبو کا بھباکا اٹھا۔ اختر نے لمبی سانس لی اور سوچا آج کا دن بھی رائے گاں گیا۔ چھٹیوں کا پہلا دن، فرار کی پہلی گھڑیاں، کچھ بھی تو قابل ذکر نہ ہوا آج۔ اگر وہ آج لاہور میں ہوتا تو خالدہ اور چچا کو ساتھ لے کر وہ کسی سینما گھر جاتے، رات کا کھانا کسی فیشنیبل ریستوران میں کھانے کے بعد گھر لوٹتے۔ کراچی میں پہلی بار اسے تنہائی کا احساس ہوا، گہری تنہائی اور اداسی۔ اس نے نائٹ سوٹ پہنا اور کھانا کھائے بغیر پلنگ پر لیٹ گیا۔ چائے پاس پڑی ہوئی ٹھنڈی پڑنے لگی۔ انڈے کا آملیٹ کھانے کے بعد اختر نے اخبار کھول لیا اور وہ دلچسپی کے ساتھ ہیڈ لائنز پڑھنے لگا۔ ہوٹل کے ڈائننگ روم میں اکا دکا لوگ اب ناشتہ کھا رہے تھے۔ سارے کمرے میں تلی ہوئی کلیجی، گریپ فروٹ اور چائے کی ملی جلی خوشبو پھیلی تھی۔ میزوں پر پڑے ہوئے گلدانوں میں نازک نازک پھول بڑی نفاست سے سجے ہوئے تھے اور دبے پاؤں چلنے والے بیروں کی آمد و رفت سرخ قالین پر محسوس بھی نہ ہوتی تھی۔ اختر نے اخبار پرے کر کے کلیجی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگا کر ڈائننگ ہال پر نظر ڈالی۔ اس سے قریباً 5 میز ادھر کنول نینی بیٹھی تھی۔ اس کی پشت اختر کی جانب تھی اور سرویٹ گھٹنوں سے گھسک کر قالین پہ جا پڑا تھا۔ آج بھی اس نے سفید ساڑی پہن رکھی تھی، صرف آج اس کے پلو میں زرد رنگ کی لائنیں تھیں اور پشت کے کچھ حصے پر بسنتی رنگ کا بلاؤز نظر آ رہا تھا۔ بالوں کی چوٹی کرسی پر 2 بل کھا کر اس کے سر سے جا چمٹی تھی۔ اختر نے ایک بار پھر نظریں اخبار پر جما دی، لیکن دوسرے لمحے اس نے اخبار کے کنارے سے پھر اسی میز کی طرف دیکھا۔ وہ بیرے سے کچھ کہہ رہی تھی، پھر وہ اٹھنے لگی، لیکن بیرے نے کچھ ایسی بات کہی کہ وہ بیٹھ گئی اور میز پر کوہنی ٹکا کر دیوار کی طرف دیکھنے لگی۔ اختر نے دیوار کی جانب نظریں گھمائیں۔ وہاں لاہور کے ایک مشہور آرٹسٹ کی تصویر آویزاں تھی۔ سرخ نیلے اور زرد رنگ کی آمیزش سے تجریدی آرٹ میں خزاں کا منظر دکھایا گیا تھا۔ اختر نے اخبار میز پر رکھ دیا اور سرویٹ سے منہ پہنچ کر کنول نینی کی میز پر چلا گیا۔ مزاج شریف؟ سفید ساڑی والی نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنی چھوٹی سی لڑکی کے سامنے پہلی بار اختر کو اپنا لمبا قد مضحکہ خیز لگا۔ اس نے ایک کرسی پر ہاتھ رکھ کر ذرا کمر کو خم دے کر کہا
ایک چھت تلے رہتے ہوئے ایک طرح سے ہم ہمسائے ہیں مزاج شریف۔ وہ مسکرا دی۔ سیاہ لمبی لمبی آنکھوں کا سحر اور بڑھ گیا۔ میرا نام اختر علی خان ہے، لاہور میں رہتا ہوں۔ اختر نے اس کا سرویٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بڑے تکلف سے سرویٹ پکڑتے ہوئے کنول نینی بولی، صوفیہ ربیع الدین، ڈھاکہ، مشرقی پاکستان۔ اختر مسرور ہو کر بولا، یعنی پھر تو ہم ایک طرح سے ہم وطن ہوئے۔ ایک طرح سے کیا مانی؟ صوفیہ کے ابروؤں پر بل پڑ گئے۔ کیا ہم وطن نہیں ہیں؟ بڑی خندہ پیشانی سے اختر نے کہا، لیکن درمیان میں آپ کی غیرت بھی تو ہے۔ غیریت کیا مانے؟ میں سمجھی نہیں۔ اختر نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بات کی۔ ہم وطن جہاں بھی ہوں ہم وطن رہیں گے، لیکن کل شام آپ نے اس اپنائیت کا ثبوت نہیں دیا۔ میں نے کیا تھا؟ اس نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ آپ نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا تھا اور میرے ساتھ ٹیکسی میں نہیں بیٹھی تھی، اس نے گلہ آمیز لہجے میں کہا۔ مکئی کے دانوں کی طرح ہموار اور ہاتھی دانت کی طرح سفید دانت کنول نینی کی مسکراہٹ میں شامل ہو گئے۔ میں یہاں اجنبی ہوں اور کسی کو نہیں جانتی۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ جو فاصلہ جغرافیائی حدود نے قائم کیا ہے وہ دوری آپ کے دل میں بھی بستی ہے؟ اختر نے سوال کیا۔ میں آپ کا مطلب سمجھی نہیں، اس نے پھر سادگی سے کہا۔ یعنی آپ مجھے اپنا ہم وطن نہیں سمجھتی، ورنہ آپ کو اعتبار کرنے سے پہلے جاننے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی؟ اختر نے جلدی سے ذہانت بھری بات سوچی۔ ایک بار مکئی کے دانے مسکرا اٹھے۔ یہاں کے لوگ باتیں بڑی ذہانت سے کرتے ہیں، لیکن دراصل ذہین نہیں ہے، اختر نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ اس بار مکئی کے دانوں سے چچکنے کی آواز آئی۔ ہلکا سا قہقہ گلدان کے پھولوں سے ٹکرا گیا۔ آپ میری بات گول کر رہی ہیں، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے نا؟ اس نے زرد لائنوں والا پلو کندھے پر کرتے ہوئے کہا، یہ میں نے کب کہا تھا اختر صاحب؟ پھر کل والی بے انصافی کی تلافی کر دیجیے۔ تلافی؟ کیسی تلافی؟ یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کے دل میں جغرافیائی فاصلے نہیں، آپ کو میرے ساتھ باہر جانا ہوگا۔ باہر؟ سیر وغیرہ کے لیے یعنی؟ اس نے ڈر کر پوچھا۔ جی ہاں، کلفٹن، ہاکس بے وغیرہ۔ یہ تو ممکن نہیں، مجھے ایمبیسی میں کچھ کام ہے، ورنہ شاید۔ اختر کا دماغ حاضر تھا، اس نے جھٹ سے کہا، ورنہ شاید میں کوئی اور بہانہ تراش لیتی۔ پیرا چھوٹی سی ٹرے میں چند روپے اور کچھ ریزگاری ڈال کر لے آیا۔ خط پوسٹ کر دیے تھے؟ صوفیہ نے بیرے سے پوچھا۔ جی ہاں۔ پہنچ تو جائیں گے نا؟ اس نے پھر تفتیش کی۔ اتنے بڑے ہوٹل میں اتنی چھوٹی سی بات پر بیرے سے یوں جرح کرنا اختر کو معیوب سا لگا۔ اس نے نظریں میز پر ٹکا دیں۔ صوفیہ کے سیاہ پرس کے ساتھ ایس لائنز کا ایک ٹکٹ رکھا تھا۔ چاندی کی ٹرے میں سے صوفیہ نے سارے پیسے اٹھا لیے اور صرف دونی رہنے دی۔ اختر نے کنکھیوں سے اس دونی کی طرف دیکھا۔ وہ بیرے سے آنکھیں دو چار کرنا نہ چاہتا تھا۔ اس کام کے لیے اس ہوٹل میں 1 روپیہ ٹپ مقرر تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ شاید اس کنجوسی کی وجہ صوفیہ کی لا علمی ہو، اس نے چہرہ اٹھا کر بیرے کی طرف دیکھا۔ اس کے ابرو اور جبڑے ناخوشی سے اکڑے ہوئے تھے۔ ہلکا سا سلام کر کے پشت کی طرف چاندی کی ٹرے کیے وہ چلا گیا۔ تو ایک مرتبہ پھر گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے اختر بولا، تو چلیے آج میں آپ کو ایمبیسی تک پہنچاؤں۔ صوفیہ نے بہانہ تلاش کرنے کے لیے بٹوا کھولا، پھر اس میں سے ایس کا ٹکٹ دھر لیا۔ اس کے چہرے سے ناراضگی عیاں تھی۔ اختر نے اس کے تیور تو بھانپ لیے تھے، لیکن وہ اس دھان پان سی لڑکی پر چھانے کا عہد کر چکا تھا۔ اس نے اڑیل ٹٹو کی طرح کہا، حب الوطنی کی کسی کتاب میں بھی یہ رقم نہیں کہ ہر ہم وطن کے ساتھ ایک ہی ٹیکسی میں سفر کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چلیے۔ جب وہ دونوں سیڑھیوں پر پہنچے تو اختر نے مسرت کے ساتھ نوٹ کیا کہ سفید وردی والا لفٹ مین اپنی سیٹ پر موجود نہ تھا، لیکن لفٹ سیڑھیوں کے چوکھٹے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ لفٹ میں گھس کر اس نے بٹن دبایا، جنریٹر کی آواز آنے لگی اور آہستہ آہستہ لفٹ نیچے کی طرف کھسکنے لگی۔ آپ کے دیس میں کیا تمام لڑکیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں مس ربیع الدین؟ اس نے پوچھا۔ وہ لفٹ کے کونے میں لگی کھڑی تھی اور اختر کے مقابلے میں بہت چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، اور شاید آپ کے لاہور میں سبھی لوگ اتنے خوش آمدی ہوتے ہیں۔ دونوں بے ساختہ ہنس دیے اور لفٹ نچلی منزل کی گیلری میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ لفٹ میں سے نکلتے ہوئے صوفیہ نے کہا، آپ پٹھان ہیں نا؟ جی، آپ نے کیوں کر اندازہ لگایا؟
آپ کے نام سے؟ اختر نے اس کے برابر ہوتے ہوئے پوچھا، اس اندازے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ صوفیہ نے ذرا سا چہرہ اختر کی طرف پھیرتے ہوئے کہا، اس لیے سنا ہے کہ پٹھان قوم بڑی دلیر ہوتی ہے اور کبھی پیٹھ کی طرف سے حملہ نہیں کرتی۔ اختر بھی جانتا تھا ایسی روایات اس قوم سے وابستہ تھیں۔ یعنی اس وقت یہ روایت آپ کو کیوں یاد آئی؟ خوشامد پیٹھ کی طرف سے وار کرنے کے مترادف ہوتی ہے، اگلا انسان بچ نہیں سکتا۔ اختر خاموش ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا یہاں ذہانت سے پالا پڑا ہے، قدم پھونک پھونک کر دھرنا ہوگا، ورنہ سے زیر کرنے سے پہلے کہیں میں ہی نہ مارا جاؤں۔ لمبی سی بیوک ٹیکسی کا دروازہ کھول کر ڈرائیور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ زرد بلاؤز والی کی کمر بہت پتلی تھی۔ اس کے گرد لپٹی ہوئی ساڑی کی زرد لکیریں اور کمر کو دیکھ کر خواہ مخواہ اختر کو اپنے دیس کی زرد بھیڑ یاد آ گئی۔ وہ کار کے ایک کونے میں انجانی سی الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئی اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اختر نے لمبی لمبی ٹانگیں سمیٹ لی، پھر بھی اگلی سیٹ کی پشت سے اس کے گھٹنے تھوڑی دور ہی رہ گئے تھے۔ ایمبیسی، برٹش ایمبیسی۔ اختر نے تفصیل سے ایڈریس سمجھاتے ہوئے ڈرائیور سے کہا۔ ٹیکسی روانہ ہو گئی۔ کنول نینی اسی طرح خاموش تھی، گویا یہاں سے کوسوں دور بیٹھی ہو۔ آپ ایمبیسی میں کب تک ٹھہریں گی؟ کچھ کہہ نہیں سکتی، شاید 10 منٹ لگیں اور شاید 2 گھنٹے لگ جائیں۔ اختر نے اپنی ابرو اٹھا کر پوچھا، اتنا غیر متعین کام ہے کیا؟ اب وہ سادہ سی لڑکی بن گئی تھی جس میں نہ کوئی ڈنک تھا نہ کوئی زہر۔ اس نے بڑی میٹھی آواز میں کہا، لندن میں جس ہاسپٹل میں مجھے اترنا ہے اس کے متعلق کچھ گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے، بس اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو آپ لندن جا رہی ہیں؟ جی۔ اختر نے آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا، تو صبح کی چائے کی میز پر وہ آپ کا ہی ہوائی ٹکٹ تھا؟ جی۔ تو آپ ڈھاکہ سیدھی ڈھاکہ ہی سے کیوں نہ چلی گئیں؟ یہاں کے لوگوں سے آپ کو کیا تکلیف پہنچی تھی بھلا؟ آپ کی باتیں واقعی میری سمجھ میں نہیں آتی، شاید میری اردو کمزور ہے یا… اس نے سادگی سے کہا، میرا مطلب ہے آپ کا یہاں آنا کیا ضروری تھا؟ اس کی آنکھوں میں بڑی گہری دلچسپی اور انہماک کی روشنی جاگ اٹھی۔ اس نے گھٹنے اختر کی طرف کر لی اور اس پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اس لیے میں نے اپنا سفر توڑا ہے کہ جب لندن کے لوگ مجھ سے مغربی پاکستان کے بارے میں کچھ پوچھیں گے تو بھلا کیا جواب دوں گی؟ جب تک کچھ جنرل امپریشن موجود نہ ہو، انسان وثوق سے کیا کہہ سن سکتا ہے؟ اور اب آپ نے مغربی پاکستان کے متعلق کیا اندازہ لگایا؟ وہ ہنس دی۔ پھر بھی، اختر نے اصرار کیا، یہاں کے لوگ لمبے ہیں، گورے ہیں اور ہمیشہ پیٹھ کی طرف سے حملہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہنس دیے۔ ٹیکسی ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رک گئی۔ صوفیہ نے پرس اٹھایا اور فٹ پاتھ پر اتری۔ اس کے گندم گوں ٹخنے اور تھوڑی سی پنڈلی پر اختر کی نظر جم گئی۔ آپ کب تک یہاں ٹھہریں گی؟ میں آپ کا انتظار کر لوں گا۔ جی نہیں، تلافی ہو چکی، اب انتظار کے لیے کسی اور موقع کی تلاش کیجیے۔ کنول نینی غائب ہو گئی۔ اختر نے پھر ایک بار اپنے جی سے بات کی، بھئی ذہانت کے ساتھ مقابلہ ذرا سوچ سمجھ کر کرنا، ورنہ خالدہ کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ پھر سر جھٹک کر اختر نے اپنے جی سے کہا، چھوڑو، خالدہ بیچ میں کہاں سے آ ٹپکی۔ وہ واپس آ کر کار میں بیٹھ گیا، لیکن جب وہ ہاؤسنگ سوسائٹی نشاط منزل سے لوٹا اور ایمبیسی پہنچا تو صوفیہ جا چکی تھی۔ صبح اختر بہت دیر سے جاگا۔ رات کو پتہ نہیں سے نیند کیوں نہ آئی۔ کلب کی زندگی، کالج کا زمانہ اور خالدہ کے گھر گزرا ہوا عہد ہولے ہولے اسے یاد آتا رہا۔ بچپن ہی میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس کی چچی نے، جو اس کی خالہ بھی تھی، اس کی سرپرستی کا بیڑا اٹھا لیا۔ چچی اس کے لیے ماں کا سمبل تھی، اور جوں جوں وقت گزر رہا تھا اسے یہ ماں سانس میں بدلتی نظر آ رہی تھی۔ اس سرپرستی کا حق چچی اور چچا نے نہایت حسن و خوبی سے ادا کیا۔ ایک عرصے تک اختر کو یہ بھی علم نہ ہو سکا کہ چچا چچی اس کے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح خالدہ کے ساتھ اسکول جاتا اور کار ہی میں واپس آتا رہا۔ اس کی سالگرہ زیادہ دھوم دھام سے منائی جاتی۔ چچی چچا اسے زری کی اچکن پہنا کر خود سالگرہ کی صبح چڑیا گھر لے جاتے، دوپہر کو کھانا کسی ریستوران میں کھلایا جاتا اور شام کو اس کے دوستوں کی دعوت ہوتی۔ گھر میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک رنگین کاغذوں کی پھریریاں، زنجیریں اور رنگ برنگے غباروں کا سیلاب آ جاتا۔ اس کے کمرے میں لمبی میز لگا کر تحفے سجائے جاتے اور مال کی ایک مشہور بیکری سے اس کی سالگرہ کے کیک آتا۔
چچی کرن لگا کر دوپٹہ سنوار کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیتی اور وہ ہاتھوں میں چھری سنبھال کر آنکھیں میچ کر کیک میں لگی ہوئی موم بتیاں بجھاتا۔ چچی کا سانس اسے اپنی گالوں پر محسوس ہوتا، جیسے وہ بھی اس کے ساتھ بتیاں بجھا رہی ہیں۔ کیک پر چھری پڑتے ہی باہر پولیس کا بینڈ بجنا شروع ہو جاتا اور اس کے اسکول دوست تالیاں پیٹتے قہقہے لگاتے۔ رات کو چچی اپنی سہیلیوں کی دعوت کرتی۔ دراصل اختر کو صبح سے ہی اس رات کے ڈنر کا انتظار رہتا تھا۔ رات کو چچی کی ہر سہیلی اس کے لیے کوئی نہ کوئی قیمتی تحفہ لاتی اور چپکے آئندہ سال کے لیے اختر ان سے نئے وعدے بھی کروا لیا کرتا تھا۔ چچی اپنے دوستوں کے پاس ڈرائنگ روم میں بڑے دیوان پر بیٹھ جاتی۔ خالدہ اور اختر ان کے دائیں بائیں ہوتے۔ سارے کمرے میں آتش دان کی بھڑکتی لکڑیوں کی مہک اور حدت ہوتی۔ ڈرائی فروٹ توڑنے، چٹکنے اور گریاں نکالنے کی مزیدار آوازیں آتیں اور چچی فخر سے اختر کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنی ایک ملنے والی سے پوچھتی، اختر کتنا خوبصورت نکل آیا ہے نا؟ اس کا روپ تو خالدہ سے بھی سوا ہے۔ چچی کا دیوان پر بیٹھنا، امارت اور حسن کے غرور سے گردن اکڑا کر باتیں کرنا آج بھی اسے اچھی طرح یاد تھا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد ان کے انداز نہ بدلے تھے۔ بالوں میں مہندی کی سرخی تھی لیکن بال کٹوائے جا چکے تھے۔ چہرے پر عمر نے لکیریں ڈال دی تھیں لیکن اس چہرے کو منہ اندھیرے بھی اختر نے بغیر میک اپ کے نہ دیکھا تھا۔ دراصل اختر سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی عورت بھڑکتی لپسٹک کے بغیر توجہ بھی بٹور سکتی تھی۔ عمدہ لباس کے بغیر بھی اس کا جسم خوبصورت لگ سکتا ہے۔ 10ویں جماعت میں ہی خالدہ نے بھی بال کٹوا دیے تھے اور کالج پہنچتے ہی ٹینس کھیلنے لگی۔ اس کے حسن کو میک اپ کی ضرورت نہیں تھی لیکن چھوٹی عمر میں ہی چاند نے گہنے پہننا شروع کر دیے اور اختر کو کبھی سجی بنی خالدہ کے سنگار پر اعتراض بھی نہ ہوا۔ وہ اور خالدہ جب کبھی چچی کے ساتھ ریستوران میں پہنچتے اور اختر کے کالج بوائز اس جوڑے کو دیکھ لیتے تو کئی دنوں تک ان دونوں کے گلیمر اور حسن کی باتیں ہوتی۔ خالدہ کی سہیلیاں کالج میں کہتی ہیں، ارے خالدہ تمہارا کزن تو تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور اختر کے بے تکلف دوست اس سے کہتے، بھائی خالدہ کا دیکھ کر ہم تو بالکل قائل ہو گئے سر سے پیر تک۔ جوں دن گزرتے گئے قدم قدم پر اختر نے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اپنی دولت، تعلیم، وجاہت اور خاندان کے نام کو استعمال کیا۔ لڑکیوں کا تو شمار ہی کیا تھا۔ اچھے گھرانوں میں اس کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ تھی اور اختر اس قیمت کے احساس سے اپنی وقت خود اپنی نظروں میں بڑھانے کا عادی تھا۔ کالج کے زمانے تک تو چچا چچی اس کی ہر خواہش کا احترام کرتے رہے لیکن اب اسے ان کی ضرورت نہیں تھی۔ چچا کے بزنس میں شریک کار ہونے کے بعد اس نے تمام آسائشیں اپنے لیے حلال کر لیں جو پیسہ مہیا کر سکتا تھا۔ اس کا دفتر گو بازار کے ایک کونے میں تھا اور اس کے بالمقابل مچھلی کی دکان اور کیک پیسٹری والوں کا ایک ننھا سا کیفے تھا، لیکن اختر نے اندر سے اپنے دفتر میں وہ ٹیپ ٹاپ اور خوبصورتی پیدا کر لی تھی کہ گاہک یوں ہی اندر گھستا اسے بلیک مارکیٹ ریٹ سن کر نہ تعجب ہوتا نہ ہی وہ سودا بازی کرنے کے اہل رہ جاتا۔ جب بزنس میں پہلے اختر نے قدم رکھا تو چچا اس ظاہری ٹھاٹ کے قائل نہ تھے۔ وہ اختر سے کہتے، میاں میں نے اور تمہارے ابا نے یہ بزنس کاغذ کا ایک رم بیچ کر شروع کیا تھا، دھیلا پائی جوڑی ہے، خواہ خواہ دیواروں پر پالش کرنے سے بزنس کا اثاثہ کم ہوگا۔ اختر اپنی گول گھومنے والی کرسی ان کی طرف پھیر کر جواب دیتا، چچا جان اگر تعلیم کے بعد بھی میں اس دفتر کا وہی معیار رکھوں تو لعنت ہے میری زندگی پر۔ آپ دیکھیے تو صحیح، یہ پالش کا زمانہ ہے، گاہک سے مسکا پالش لگائیے، گھروں پر رنگ روغن کیجیے، اپنے جسم کو بنائے رکھیے، دفتر کو سجائے رکھیے، خود ہی خون برسنے لگے گا، خود ہی۔ عموماً نوجوانوں کی باتیں ٹھیک ہوا کرتی ہیں اور یہاں بھی اختر کی بات ٹھیک نکلی اور دن بدن ان کی ساکھ بڑھنے لگی۔ بیرونی ممالک سے لین دین بڑھ گیا، آرٹ پیپر اور فورن کتابیں دھڑا دھڑ آنے لگیں اور چچا جان خالدہ کے مستقبل سے مطمئن ہو کر زیادہ تر گھر ہی میں رہنے لگے۔ دفتر کی کامیاب زندگی نے جیسے کندھا دے کر اختر کی انا کو اور بھی مضبوط، دلچسپ اور مغرور بنا دیا تھا۔ جب گاڑی کو 80 میل کی سپیڈ پر چلاتا وہ اپنی کلب میں پہنچتا تو کلب کی زندگی میں ننھے منھے بھنور پیدا ہو جاتے۔ معمر عورتیں اپنی لڑکیوں کے لیے موزوں بر دیکھ کر اس کے قریب آ جاتی اور نوجوان لڑکیاں اس کی وجاہت، اس کی امارت اور اس کی ذہانت کے بوجھ تلے آہیں بھرنے لگتیں۔
وہ جانتا تھا کہ عورتیں اسے انگریزی میں دل کی دھڑکن پکارا کرتی ہیں۔ اس کا نام کو اپنے لیے استعمال ہوتے دیکھ کر اس کی انا اور بھی پھن اٹھاتی اور اس کی قوت تسخیر سمجھتی گویا کوئی انسان اس کی دل فریبی کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ 26 سالوں میں یہ پہلا واقعہ تھا جب وہ ایک لڑکی کے ساتھ ملنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا اور وہ اس طرح پھسلی جا رہی تھی گویا اس نے مٹھی میں پارا بھینچنے کی کوشش کی ہو۔ اسے صوفیہ سے محبت تھی نہ عشق، لیکن اس کی بے اتنائی اور گریز پا انداز اس کے لیے خلش کا انداز ضرور بن گیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی سادہ بغیر میک اپ والی لڑکی کو قابل توجہ نہ سمجھا تھا۔ وہ انہیں اپنے معیار سے گھٹیا سمجھتا تھا، حسن سے معرہ، گلیمر سے خالی۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ انسان کی عزت کبھی نہیں بڑھتی۔ انہیں لے کر انسان اگر کبھی کسی ریستوران میں چلا بھی جائے تو بھی کوئی سر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایسی لڑکی جب 4 چھریاں کانٹے دیکھتی ہے تو نروس ہو کر اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس بھی گر جاتا ہے، اور پھر انسان سر اٹھا کر کسی طرف دیکھنے جوگا نہیں رہتا۔ ایسی لڑکیاں اس کے گھرانے میں اب بھی پائی جاتی تھیں، لیکن ان دقیانوسی اور پرانے فیشن کے لوگوں کا خالدہ اور وہ مل کر خوب مذاق اڑایا کرتے۔ ان سے وہ کبھی باتیں نہ کرتا، ان کے ساتھ اس کی کوئی میل ملاقات ہی نہ تھی۔ وہ انہیں پینڈو چیپسٹر کہا کرتے تھے۔ لیکن پچھلی رات اس نے پلنگ پر اوندھے لیٹ کر کئی گھنٹے گزار دیے۔ صوفیہ ربیع الدین سادہ تھی، لیکن اس کی سادگی میں نروس پن نہیں تھا۔ اس کے گھٹنے سے نیپکن پھسل کر قالین پر گرتا تھا، لیکن وہ گھبراتی نہیں تھی۔ پھر اسے خیال آتا آخر صوفیہ نے بیرے کو 2 انی ٹپ کیوں دی؟ کیا وہ غریب تھی یا اسے امیروں کے اندازے ٹپ کا علم نہ تھا؟ سفید کاٹن کی دھوتی پہنے، بالوں کی چوٹی لٹکائے کوئی لڑکی اس سے گریزاں بھی ہو سکتی ہے۔ سانولی صورت اور چھوٹا سا دبلا پتلا جسم، بغیر میک اپ کا چہرہ جاذب نظر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی تو اسے کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ صبح جب اختر کی آنکھ کھلی تو پورے 11 بج چکے تھے۔ گھڑی کو دیکھتے ہی اسے خیال آیا کہ صوفیہ ناشتہ کر کے ڈرائنگ روم سے جا چکی ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنا تکیہ زور سے غسل خانے کے دروازے پر دے مارا اور اونچی آواز میں بولا، جاتی ہے تو جائے، یہاں کون پرواہ کرتا ہے، ایسی فالس ماڈسٹی ہماری آزمائی ہوئی ہے۔ پھر اس نے سلیپروں میں پاؤں ڈالے اور غسل خانے کی طرف چل دیا۔ پیر سے تکیے کو ٹھوکر مار کر پرے کیا اور اندر گھس گیا۔ سفید چینی کے ٹب کا نلکا کھول کر اس نے سنک کے اوپر لگے ہوئے شیشے کو دیکھا۔ داڑھی کی جلد سبز مائل ہو رہی تھی اور آنکھوں تلے حلقے تھے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنی نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور اپنے عکس سے انگریزی میں کہا، بڑے لڑکے ہوشیار۔ بیرے نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو غسل خانے کا دروازہ اندر سے بند پایا۔ 1 منٹ انتظار کرنے کے بعد اس نے پیتل کے نوب کو گھمایا اور چاندی کی تشتری میں اختر کا خط لیے کمرے میں آ گیا۔ وہ چاہتا تھا اس خط کو میز پر رکھ کر واپس جا سکتا تھا، لیکن بیرے کو علم تھا کہ صاحب ایسے ہوائی خطوں کا ہمیشہ 1 روپیہ ٹپ دیتے ہیں، اس لیے وہ کمرے کی چیزیں ترتیب سے لگانے لگا۔ سنگھار میں اس پر چاندی کا کنگھا اور برش جھاڑ کر لگایا۔ کوئی درجن بھر ملائمت قائم رکھنے کی چیزیں اور لوشن تھے، انہیں جھاڑ پونچھ کر رکھا۔ پھر قطار در قطار بے ترتیبی سے پڑی ہوئی خوشبو کی شیشیوں کو غور سے دیکھنے کے بعد اس نے ایک بڑی بوتل کھولی اور 2 قطرے اپنی سفید وردی پر انڈیل لیے۔ کمرے میں فرانسیسی سینٹ کی ہلکی سی مہک پھیلی اور باسی فلٹ کے بانس میں گھل مل گئی۔ جس وقت غسل خانے کا دروازہ کھلا، بیرا اختر کا بستر لگا رہا تھا۔ اختر نے کمر کے گرد بڑا تولیہ لپیٹ رکھا تھا اور باقی جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ بالوں میں سے ننھی ننھی پانی کی بوندیں اتر کر کانوں اور ماتھے پر اتر رہی تھیں اور اس کی شفاف جلد سے صابن کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ سفید سبزی مائل جلد اب ہاتھی دانت کی طرح سفید اور آبدار نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بیرے نے جلدی سے سلام کیا اور کمر میں پہلے سے بھی زیادہ خم پیدا کر لیا۔ کیا حال ہے نور دین؟ اختر نے خوش قلقی سے پوچھا۔ حضور کو دعا دیتے ہیں۔ کبھی اپنے پونچھ نہیں گئے پھر؟ اختر نے ذہن پر زور دیتے ہوئے سوال کیا۔ پچھلے سال ہزارہ گیا تھا صاحب، لیکن ہوٹل والوں سے سرکار چھٹی نہیں ملتی۔ اختر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی تپائی پر بیٹھ گیا اور تازہ دھلے ہوئے جسم پر پاؤڈر چھڑکنے لگا۔ حضور کا خط ہے، نور دین بولا۔ پھر اس نے خط چاندی کی تشتری میں رکھا
بایاں ہاتھ کمر کی جانب کیا اور دائیں ہاتھ سے جھک کر خط حضور کو پیش کیا۔ اختر نے خط پر ایک نظر ڈالی۔ نیلے ہوائی لفافے پر خالدہ کی لکھائی تھی۔ اس نے خط کو چپکے سے اٹھایا اور اپنے سامنے کریم اور سینٹ کی شیشیوں پر ڈال دیا۔ اس کے سارے جسم سے پاؤڈر کے بھباکے اٹھ رہے تھے۔ نوردین، وہ سامنے میز پر سے 1 روپیہ اٹھا لو۔ حضور کا ہی دیا کھاتے ہیں سرکار، پھر بھی وہ پیڈ کے اوپر پیسے پڑے ہیں۔ نوردین نے سنگار میز کی جانب پشت کر لی اور چپکے سے 2 روپے ہتھیلی میں اٹھا لیے۔ پھر دروازے پر پہنچ کر اس نے کمر کو ایک فوجی جھٹکا دیا اور ماہر بیرے کی طرح بولا، تھینک یو سر۔ نہایت ہلکی سمر کا سوٹ پہن کر اختر نے پین پاکٹ میں سرخ رومال ٹکایا، کالر کے ساتھ کارنیشن کا پھول لگایا اور کمرے کو بند کیے بغیر برآمدے میں چلا گیا۔ ہوٹل کا جمع دار سرخ قالین پر برش پھیر رہا تھا اور آخری کونے سے ایک یورپین جوڑا جلدی جلدی باتیں کرتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے عورت نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور مسکرا کر بولی، گڈ مارننگ۔ اختر نے آنکھ کا جواب آنکھ سے دیا اور اطالوی میں بولا، بون جورنو مادام۔ جوڑا ایک دم رک گیا۔ مرد نے ہاتھ بڑھا کر اپنا اور بیوی کا تعارف کرایا، پھر دونوں ہاتھ ہلاتے آگے بڑھ گئے۔ اختر کا قد، رنگت، لباس، چال ڈھال ہر جگہ اس کے لیے پاسپورٹ کا کام دیتے تھے۔ جب اختر لفٹ میں سے اترا تو وہ چند خاکی لفافے ہاتھ میں لیے لفٹ کے انتظار میں کھڑی تھی۔ آج اس نے لٹھے کی شلوار، پیازی قمیض اور ململ کا چنا ہوا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اختر جلدی سے لفٹ میں سے اترا اور اس کے لفافوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، نمسکار مشرقی پاکستان۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکرا کر جواب دیا، پھر لفٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ صوفیہ کے لفافوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اختر نے کہا، آج تو میری ہم وطن، میری ہم قوم بھی نظر آ رہی ہے۔ پہلے 2 قوموں کے فلسفے نے پاکستان عطا کیا، اب آپ کی ہم قومیت کا فلسفہ خدا جانے کیا رنگ لائے گا۔ اختر بالکل اس کے برابر ہو گیا اور لفافوں کے لیے ہاتھ پھیلا کر بولا، ہم قومیت کا فلسفہ تو بس ایک ہی چیز عنایت کر سکتا ہے مس ربیع الدین، یگانگت اور یکجہتی۔ وہ جلدی سے لفٹ میں سوار ہو گئی اور اس کی طرف پشت کر کے بولی، جی نہیں شکریہ، میں لفافے بازار سے لے آئی ہوں تو کمرے تک بھی لے جاؤں گی۔ باہر کیف آپ کی یہ کوشش بھی ناکامیاب رہی۔ پھر مکئی کے دانے چٹکنے کی آواز آئی۔ ایک ننھا سا قہقہ لفٹ کے دروازے سے ٹکرایا اور اس کی نظروں سے لمبی سی چوٹی اور دوپٹے کے بھل کھائے ہوئے دونوں پلو غائب ہو گئے۔ اس نے سونے کے سگریٹ کیس میں سے سگریٹ نکالا اور زیر لب کہا، ہینگ ڈال۔ پھر ہوٹل کے صدر دروازے سے نکلا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر چلا گیا۔ جب وہ واپس ہوٹل میں پہنچا تو شام آ رہی تھی۔ سڑکوں کا ٹریفک بڑھ چکا تھا اور کہیں کہیں بتیاں بھی روشن تھیں۔ اس نے ٹیکسی سے اتر کر 20 روپے ٹیکسی والے کو دیے اور پھر لمبے لمبے قدم دھرتا صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ پام کے گملوں کے پاس ہوٹل کا دربان بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی اٹھ کر سلام کیا۔ نہایت خندہ پیشانی سے اس کا سلام کا جواب دیتے ہوئے اختر نے پینٹ کی جیب میں سے کچھ ریزگاری نکالی اور بغیر گنے اسے دربان کے سپرد کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ گرے اور سیاہ موزیک کی سیڑھیوں پر سرخ قالین بچھا تھا اور ریلنگ پر چمکدار پالش شام کی روشنی میں اور بھی زیادہ پھسلنی اور آبدار نظر آ رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر قدم دھر کر اپنے جی سے کہا، آج کا دن بھی رائے گا گیا، بغیر کسی لطف کے، بغیر کسی ایکسائٹمنٹ کے۔ اس کے کمرے سے ذرا ہٹ کر ایک یورپین لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے بال پٹسن کی طرح چمکدار اور گندم کی طرح زرد تھے۔ اس نے تمام بالوں کو سر کے پیچھے اکٹھا کر کے سرخ رومال باندھ رکھا تھا۔ اسکرٹ میں سرخ اور سبز دھاریاں تھیں اور بلاؤز کا رنگ گہرا سبز تھا۔ وہ کمروں کے نمبر پڑھتی ہوئی اس کے کمرے پر آ کر رک گئی۔ اختر اس کے قریب پہنچا اور دروازہ تھوڑا سا کھول کر انگریزی میں بولا، یہاں میں رہتا ہوں، فرمائیے کچھ آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ لڑکی نے اتنی شام گئے بھی آنکھوں پر سیاہ چشمے لگا رکھے تھے۔ اختر کا جملہ سن کر اس نے اپنی اینکیں اتاری اور انگریزی میں گویا ہوئی، مجھے مس ربیع الدین سے ملنا ہے، انہوں نے مجھے اپنا کمرہ بتایا تو تھا لیکن میں بھول گئی ہوں، شاید 19 نمبر ہے کیونکہ 9 نمبر میں تو آپ رہتے ہیں۔ اختر مسکرا کر بولا، جی ہاں وہ 19 نمبر میں رہتی ہیں، چلیے میں آپ کو ان کا کمرہ دکھا دوں۔ یورپین لڑکی کچھ زیادہ لمبی نہ تھی، ذرا سی بات پر نہایت سادگی سے مسکرا دیتی اور بے باکی سے پوچھتی، واقعی؟
اختر نے کمرے کے دروازے پر دستک دی آہستہ سے، پھر اس لڑکی سے مخاطب ہوا، مس ربیع الدین میری دوست ہیں۔ اچھا ہی ہوا مجھے آپ مل گئے، ورنہ یوں ہی ڈھونڈنے میں کوفت ہوتی۔ اور کزن بھی ہیں، اختر نے رشتہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ واقعی؟ لیکن وہ تو مشرق پاکستان کی ہیں اور آپ مغربی علاقے کے لگتے ہیں۔ اختر نے مسکرا کر جواب دیا، ملک تو ایک ہی ہے نا، آپس میں شادیاں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں۔ اس بار اختر نے ذرا اونچی سی دستک دی، لیکن اندر سے جواب نہ ملا تو اس نے ذرا سا دروازہ اندر کی طرف دھکیل کر آواز دی، مس ربیع الدین، مس ربیع الدین۔ جب اندر سے خاموشی نے صدائے باز گشت دی تو سبز بلاؤز والی نے پوچھا، کیا آپ کے ہاں کزن ایک دوسرے کو اپنے کرسچن نیم سے نہیں بلاتے؟ جی ہاں بلاتے ہیں، لیکن ابھی تو آپ نے انہیں مس ربیع الدین کہہ کر بلایا تھا۔ اس نے نیلی آنکھیں کھول کر پوچھا۔ صوفیہ مجھ سے کچھ خفا ہے، اس لیے۔ اس بار اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کئی بار سر ہلایا۔ میرا خیال ہے آپ میرے ساتھ چلے، وہ چائے پینے ڈائننگ ہال میں گئی ہوگی، اختر نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ سرخ قالین پر ڈائننگ روم کی طرف چلنے لگے۔ اختر اس سے ذرا پیچھے تھا اور وہ پلٹ پلٹ کر اس سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ 2 دن سے ہم ایمبیسی میں مل رہے ہیں، آپ کی کزن بڑی دل فریب ہے۔ اختر کا دل زور سے دھڑکا اور اس دھڑکن پر اسے سب سے زیادہ خود تعجب ہوا۔ جواباً وہ بولا، جی ہاں، نہایت۔ ہم دونوں ہم سفر بھی ہوں گی، میں واپس اطالیہ جا رہی ہوں۔ سنہری بالوں کا گچھا ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ کب؟ یہی آپ کی کزن کے ساتھ ایک ہی ہوائی جہاز میں سفر ہوگا۔ واقعی؟ واقعی، وہ ہنس کر بولی۔ اس کی ہنسی جیسے چھوت کی بیماری تھی، اختر بھی خواہ مخواہ ہنس دیا۔